نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو سنتے تھے کہ یہودی صرف مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہودی مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا کہ یہودی صرف مسلمانوں کے ہی دشمن نہیں بلکہ یہ ملائکہ کے بھی دشمن ہیں۔ کس طریقے سے؟ کہ جیسے 15ویں سپارے کے اندر یا اور مقامات پر یہ چیزیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے ہمیں تباہ و برباد کیا، کہ ہمارے اوپر مختلف قسم کے احکامات لے کر آنے والا یہ جبرائیل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب فرشتہ ہے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی یہ بات یہودیت نے کی کہ ہمارا یہ دشمن ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت جبرائیل ہمارے دشمن ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہودیت سے کہ تمہارا دوست کون ہے؟ جو تم کہتے ہو کہ ہمارا دشمن ہے تو تمہارا دوست کون ہے؟ کیونکہ یہودیت کے اوپر لعنت وغیرہ جو کی گئی، جو پھٹکار وغیرہ کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے بھی احکامات ہیں یا سابقہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر جتنے بھی احکامات نازل ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات انبیاء علیہ السلام تک پہنچایا کرتے تھے، اور جو عذابات آتے تھے وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کے حکم سے، کیونکہ پیچھے حکم ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور جتنے بھی احکامات تھے خواہ وہ سختی کے یا نرمی کے یا دینی معاملات وغیرہ کے اعتبار سے، کیونکہ وہ تمام کے تمام احکامات لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، کیونکہ ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ احکامات انبیاء علیہ السلام تک پہنچانے کے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہودیت نے بات کی کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے۔ تو اس بات پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیت سے پوچھا کہ اگر جبرائیل تمہارا دشمن ہے تو پھر تمہارا دوست کون ہے؟ تو یہودی کہنے لگے کہ ہمارا دوست میکائیل ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، کہ جو 4 بڑے فرشتے ہیں ان میں سے سب سے بڑے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اب جبرائیل علیہ السلام سے تو دشمنی ہے اور میکائیل علیہ السلام سے دوستی ہے۔ کیوں؟ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام احکامات لاتے تھے اور یہودیت کے خلاف بھی احکامات آئیں اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت بھی کی گئی، اور قرآن پاک کے اندر تذکرہ اور جتنے بھی احکامات ہیں وہ تمام کے تمام حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، ان کے ذمہ احکامات کا پہنچانا نہیں تھا، ان کے ذمہ اپنا کام۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ دشمنی، یہ بغض و عناد، یہ نفرت، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اب یہودیت ان کا کیا بگاڑ لے گی ملائکہ کا، جو ایسی مخلوق جو کسی کو نظر نہیں آتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، جن کے ذمہ یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، پیغام پہنچا دینا۔ اور یہودیت ان سے بغض و عناد میں پوری ہے، ان سے دشمنی مول لے رہی ہے،
اور دوست کس کو بتا رہی ہے؟ حضرت میکائیل کو۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیت کو جواب دیا کہ میکائیل کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جبرائیل کے دوستوں سے دشمنی رکھے، اور جبرائیل علیہ السلام کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ میکائیل علیہ السلام کے دوستوں سے دشمنی رکھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلا دیا کہ جو جبرائیل کے دشمن ہیں وہ میکائیل کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں، اور جو میکائیل کے دشمن ہیں وہ جبرائیل کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ تمام ملائکہ بڑے ملائکہ ہیں، اور ان کے اندر یہ چیز کہ جو ایک کا دوست وہ دوسروں کا بھی دوست ہے، جو ایک کا دشمن ہے وہ دوسروں کا بھی دشمن ہے۔ تو اب یہ کہ تم کہو کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے اور میکائیل ہمارا دوست ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو جبرائیل کے دوست ہوں گے وہی میکائیل کے بھی دوست ہوں گے، اور جو میکائیل کے دوست ہوں گے وہ جبرائیل کے بھی دوست ہوں گے، اور جو جبرائیل کے دشمن ہوں گے وہ حضرت میکائیل کے بھی دشمن ہوں گے۔ تو اب یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کر کے ان کا کیا نقصان کر سکتے ہیں یا ان کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ سب کچھ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ تو ان کو دشمنی اس وجہ سے کہ جتنے بھی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام تک پہنچائے۔ اب یہودیت کے خلاف بھی تھے اور یہودیت کے حقائق وہ بھی بتلائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور جو سختیاں وغیرہ یہ تمام کی تمام چیزیں لوگوں تک جو پہنچیں وہ لانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اب اگر حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جگہ پہ کام پر مامور ہوتے، اگر وہ ان چیزوں کا سلسلہ رکھتے کہ وہ چیزیں پہنچاتے، احکامات لے کر آتے، تو پھر یہ یہودی کہتے کہ ہم تو میکائیل کے دشمن ہیں اور جبرائیل کے دوست ہیں۔ تو الغرض بغض و عناد رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے، وہ کسی بھی حال میں خوش نہیں رہ سکتے، کسی کے بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ کہنے کی چیزیں اور ہوتی ہیں لیکن کرنے کی چیزیں اور ہوتی ہیں۔ تو یہ جواب دینے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل آئے، اور کچھ ہی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہودیت کے پاس سے نکل کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے ابن الخطاب، میں تمہیں وہ آیت نہ پڑھ کر سناؤں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے نازل ہوئی ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سنائیے۔ آیت کون سی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتلائی، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو۔ یہ چیز تو بتا دی کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو، پھر آگے دوسری چیز کیا ہے کہ جو کوئی جبرائیل سے دشمنی کرے گا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو کوئی ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل و میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھ کے یا حضرت میکائیل علیہ السلام سے دوستی کر کے کسی کا کیا نقصان، کہ دشمنی کرنے والے وہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی واضح لفظوں میں بیان کر دیا کہ جو اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے یا اس کے پیغمبروں سے
یا جبرائیل و میکائیل سے کوئی دشمنی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی